کی ملاوٹ ہو بھی نہیں سکتی. ملاوٹ کرنے والے مٹی میں مل جائیں گے لیکن قرآن میں ملاوٹ کر نہ سکیں گے. قرآن وہ پیور کتاب ہے کہ اس کے نہ معاذ اللہ نہ 20 پارے ہیں نہ 40 پارے ہیں. جو 20 کہے وہ بھی جھوٹا اور ملعون ہے, جو 40 کہے وہ بھی جھوٹا اور ملعون ہے. ویسے رسول اللہ پارے لے کر نہیں آئے تھے, رسول اللہ تو صورتیں لے کر آئے تھے. نبی جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی 114 صورتیں تھی اور نبی کو پردہ فرمانے کے لیے جو ہے وہ تقریباً 1450 سال بیت گئے, اب بھی قرآن کی 114 صورتیں موجود ہیں. یہ پارے تو بعد میں ہوئے ہیں, نبی صورتیں لے کر کے آئے تھے. اور اللہ فرما رہے تم فرما دو کلام اللہ کا ہے. اصل میں اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کو اچھمبا نہیں ہے, میری بات آسان ہے تو میں آپ کو بتاؤں, جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میری بات بھی میں تیری زبان سے سنوں, میری بات بھی میں تیری زبان سے سنوں. کلام اللہ کا کہتا ہے قل تم فرماؤ. حضرت استاد زمان نے بہت خوبصورت اس کا فلسفہ بیان کیا ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو کہتا ہے کہ آپ کہہ دے, تم کہہ دو, کیا کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا, جو کچھ عطا کیا, لا اسألکم علیہ اجرا, میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے عطا کیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے عطا کیا. اب جو عطائے نبوت کو نہیں مانتا گویا کہ وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا. اگر مولوی کہتا ہے کہ نبی کیا دے سکتے ہیں تو میں نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا. اب جو کچھ دیا میں کیا, اگر گفتگو کرے دینے پر تو ساری رات چلی جائے. مطلب کیا, تم گمراہی کے دلدل میں تھے, آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا. تم بھوکے تھے, تمہیں غذا نبی کے صدقے میں ملی ہے. تم کلاش تھے, تمہیں مالا مال کر دیا ہے. تم عرب کے بوریا نشین تھے, کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. تم کو عزت عطا کی ہے, ذلت اور رسوائی کی وادی عمیق میں جو وہ گھوم رہے تھے, عزت اتنی عطا کی ہے کہ تمہارے درمیان جبریل اتر اتر کر روزانہ آتا ہے, بار بار آتا ہے, ہر بار آتا ہے. بے لقائی یار, ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں. جبریل سدرہ چھوڑ کر انسان کتنا محترم ہو گیا ہے کہ فرشتے کو اللہ اکبر توجہ فرمائے, نبی کے زمانے میں انسان کتنا محترم تھا کہ لباس بشر پہن کر کے فرشتہ زمین پہ آ رہا تھا, کبھی کسی کی شکل میں کبھی کسی کی شکل میں. بہرحال یہ بات الگ ہے. تمہیں سب کچھ دیا, ایمان دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, رحمان کا پتہ دیا, روزی دیا, رزق دیا, عزت دیا, وقار دیا, سب کچھ عطا کیا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. سب کچھ تو انہوں نے دیا. اللہ اکبر, اللہ دینے والا ہے لیکن ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہے. اگر اور واضح کر دیا جائے تو بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے. آقا ارشاد پر فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. یعنی اللہ عطا کرتا ہے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ کتاب العلم کی روایت ہے اس لیے کہا کہ اللہ عطا کرتا ہے, میں اللہ دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, تو نبی علم تقسیم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو امام بخاری کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے اس کو کتاب العلم میں رکھا, یہ تو بخاری نے رکھا نا. لیکن اگر اس کو کوئی اور رکھے تو آیت حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. مطلب اللہ جو عطا کرتا ہے میں وہ سب کچھ تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ سب کچھ عطا کرتا
ہے محبوب سب کچھ تقسیم کرتے ہیں، دینے والے ہاتھ اللہ کے ہیں، تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں، اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیری بارگاہ میں مانگنے آئے اس کو نامت کہنا، جھڑکنا نہیں۔ پتا چلا اللہ کہہ رہا ہے جھڑکنا نہیں، اور جہاں جھڑکا نہیں جائے گا وہاں تو بھیڑ لگے ہی تو لگے گی، اس لیے کہ جہاں ملتا ہے وہیں تو بھیڑ لگتی ہے۔ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، وہاں کیا جود و کرم ہے۔ شہر بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتی ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ نبی کی بارگاہ میں جو آئے اللہ فرماتا ہے آپ جھڑکنا نہیں۔ اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کہہ دیتا آپ خود ہی بھگا دینا، تو دوسری بات کوئی آئے نہیں۔ ایک بار جس کو بھگا دو وہ دوبارہ نہیں۔ صحابہ کو کہہ رہے تھے مجھ سے نہ مانگنا، تو جب صحابہ نہیں مانگتے تو بعد کے لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کہتا کسی کو نہ نہیں کہنا، چھڑکنا نہیں، آنے والے کو دیتے رہنا دیتے رہنا۔ اور نبی نے دیا اور اتنا دیا، اللہ اکبر۔ ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنا دیا، اتنا دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہے کوئی ایسا مالک جو آنے والے کو صدیق اکبر بنائے؟ غور فرمائے، یہ نبی کی عطا ہے جس نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا، جس نے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنایا، جس نے عفان کے بیٹے کو ذو النورین بنایا، جس نے ابو طالب کے بیٹے کو سید الاولیاء خاتم الولایت بنایا۔ اندازہ فرمائے پھر جس کو جو بنایا ایک تفصیل ہے، لیکن فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو کچھ دیا میں اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتا۔ وجہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ نہیں لیا کرتے۔ اللہ نے محبوب کو مزدور بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے محبوب کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ مزدور اجرت نہیں چاہیے، ہاں البتہ تحفہ ضرور چاہیے۔ تحفہ اس لیے کہ تحفہ مزدوری مجبوری میں بھی دی جاتی ہے، لیکن تحفہ صرف محبت میں دیا جاتا ہے، مسرت میں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ نے کسی کو مزدور رکھا، جیب میں ہے تو بھی دینا پڑے گا، نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا، لیکن تحفہ کب دیتے ہیں؟ جب محبتوں کی گنگا جو ہے وہ دل کے آنگن کے اندر ابل کر کے رہتی ہے، تب کہیں جا کر انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے۔ تو کیا کہا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، مزدوری دوست بھی دیتا ہے دشمن بھی دیتا ہے، لیکن تحفہ صرف دوست ہی دیا کرتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، کیونکہ ہم مزدور بن کر کے نہیں آئے، ہم تو محبوب بن کر کے آئے۔ مزدور کو تحفہ دیتے ہیں، مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، اور محبوب کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ جے پور والوں اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھنا، رسول اللہ مزدور ایلچی ڈاکیا بن کر نہیں آئے، بلکہ محبوب بن کر آئے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، ان کی محبوبیت اس طریقے سے مطلق ہے کہ ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے، قطرہ قطرہ محبت کر رہا ہے۔ آگ کے شرارے جو اٹھتے ہیں وہی جا کر پوچھے یہ آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، یہ برستا ہوا پانی کوئی پوچھے یہ کس کے عشق میں اتر رہا ہے، یہ ذرے کس کے عشق میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ بادل کس کے عشق میں